ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے۔ اس موقع پر انصار کی دو لونڈیاں دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو تعجب سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات؟ اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، ابو بکر ان بچیوں کو گانے دو۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اب سلسلہ روایات میں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ اگلی روایت کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں بحث ہیں؟ اس سے پہلے ہم 15 روایتیں پڑھ چکے ہیں، اب یہ 16ویں ہے۔ اس کا متن بھی صحیح بخاری سے لیا گیا ہے، رقم ہے 952۔ ٹھیک، میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے۔ ان کے گرامی قدر والد ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے۔ اس موقع پر انصار کی دو لونڈیاں دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ بعاث کے دن ایک دوسرے کے لیے گائے تھے۔ اچھا۔ بالعموم لونڈیاں ہی ہوتی تھیں جو گیت گاتی تھیں، مجالس میں بھی گاتی تھیں، گھروں میں بھی گاتی تھیں۔ اس موقع پر انصار کی دو لونڈیاں دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ بعاث کے دن ایک دوسرے کے لیے گائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنے چہرہ کپڑے سے ڈھانپے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ یعنی وہ لونڈیاں گا رہی تھیں، دف بھی بجا رہی تھیں، سیدہ سن رہی تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے تھے اور آپ نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپے ہوئے آرام فرما رہے تھے، لیکن انہیں کچھ کہہ رہے تھے نہ روک رہے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا ہو یا سیدہ کو توجہ دلائی ہو یا ان کو اس سے روک دیا ہو۔ وہ گا رہی تھیں، دف بھی بجا رہی تھیں، سیدہ سن بھی رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود بھی تھے، لیکن آپ نے کوئی نکیر کا جملہ نہیں کہا اور کوئی نکیر کا رویہ بھی اختیار نہیں فرمایا، لیکن انہیں کچھ کہہ رہے تھے نہ روک رہے تھے۔ سیدہ کہتی ہیں کہ وہ دونوں لونڈیاں پیشے ور گانے والیاں نہیں تھیں، یعنی یہ خیال نہ ہو کہ گویا کوئی پیشہ ور گانے والیاں تھیں جن کو باقاعدہ بلایا گیا تھا اور وہ وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ جیسے لونڈیاں گاتی تھیں گھروں میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی، اسی طرح کی دو لونڈیاں تھیں اور انصار کی لونڈیاں تھیں یہ، اور یہ دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو تعجب سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات؟ اچھا۔ یعنی سیدنا صدیق نے اس پر یہ تبصرہ کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کا خیال غالباً یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے، یا آپ آرام فرما رہے ہیں اور شاید سوئے ہوئے ہیں، یا آپ کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات؟ سیدہ کہتی ہیں اس دن عید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، ابو بکر ان بچیوں کو گانے دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یعنی یہ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی تعلیم دی ہے کہ مذہبی ذہن ان چیزوں کے بارے میں اس طرح حساس ہو جاتا ہے، وہ صحیح اعتدال پر آئے، چیزوں کو اس کی جگہ دیکھنا سیکھے، اسے یہ معلوم ہو کہ کسی چیز کا کیا محل ہے، کس موقع پر کیا کام نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ہونا چاہیے، انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، ابو بکر ان بچیوں کو گانے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو میں نے لڑکیوں کو اشارہ کیا، چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ کس نے اشارہ کیا؟ سیدہ نے۔ سیدہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ابا جان کو کچھ یہ ناگوار گزرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبصرے کے باوجود میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ معاملہ اسی طرح جاری رہے، لڑکیوں کو میں نے اشارہ کیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ روایت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو سیدنا ابو بکر نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات، یہ میں نے اس پر ایک نوٹ لکھا ہے۔ یہ تبصرہ عرب جاہلی میں آلات موسیقی کے اس استعمال کی رعایت سے ہوا ہے جو ہم اپنے زمانے میں بھی شب و روز دیکھتے ہیں۔ یہاں کیا چیز بجائی جا رہی ہے؟ دف بجائی جا رہی ہے۔
دف پر انہوں نے آلات موسیقی یعنی من جملہ آلات موسیقی ہونے کا اطلاق کیا ہے۔ ٹھیک، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دف آلات موسیقی سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے، یعنی جس طرح دوسرے آلات موسیقی ہیں اسی طرح یہ بھی آلات موسیقی میں سے ہے۔ انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا، اور یہ کس پہلو سے ناپسند فرمایا کہ یہ اگر کوئی جائز چیز بھی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو نہیں ہونی چاہیے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توجہ دلائی کہ میرا گھر ہو یا کسی اور کا، ان چیزوں کا بھی ایک محل ہے۔ اور وہ کس طرح واضح کیا کہ آج عید کا دن ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری عید آج ہے، اس میں اگر کچھ گانا بجانا ہو رہا ہے، کوئی تفریح کی چیز ہو رہی ہے تو اس پر نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ یہ تبصرہ عرب جاہلی میں آلات موسیقی کے اس استعمال کی رعایت سے ہوا ہے جو ہم اپنے زمانے میں بھی شب و روز دیکھتے ہیں۔ روایتوں میں جگہ جگہ یہ تعبیر، یعنی یہ شیطانی آلات ہیں، یہ شیطان کی آواز ہے، روایتوں میں جگہ جگہ یہ تعبیر اسی پہلو کی رعایت سے اختیار کی گئی ہے، یعنی چونکہ عام استعمال اچھا نہیں ہوتا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو جو شبینہ مجالس ہے ان میں بجائے جاتے ہیں، لونڈیاں وہاں گاتی ہیں، ہر طرح کے اشعار ان کی زبان پر ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ چیزیں عام ہیں اور صالحین زیادہ تر اس کو پسند نہیں کرتے، تو سیدنا صدیق نے اسی لحاظ سے یہ بات فرمائی ہے۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انہوں نے یہ فرمایا، سیدنا صدیق جیسی شخصیت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا اصلاً ممنوع نہیں ہے؟ گانا اصلاً ممنوع نہیں ہے، ایک بات، لڑکیوں کا گانا بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے، اگر آپ انہیں سنتے ہیں اور آپ مرد ہیں تو یہ بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ دف بجائی جا رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ من جملہ آلات موسیقی ہے، آلات موسیقی کے ساتھ بھی گانا بجانا ممنوع نہیں، تو اپنے عمل سے یہ ساری چیزیں آپ نے واضح کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے، یہ ان کا غلط یا صحیح استعمال ہے جو کبھی ممانعت اور کبھی جواز یا ترغیب کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی پہلو ہیں جن کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، یعنی اس وقت ممانعت کا باعث بن جاتا ہے جب ان آلات کو یا اچھی آواز کو آپ کسی غلط چیز کی ترغیب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے شرک کی ترغیب، جیسے بدعات کی ترغیب، جیسے فواحش کی ترغیب۔ تو جب آپ غلط استعمال کریں گے تو ممانعت بھی ہوگی، تنبیہ بھی ہوگی، توجہ بھی دلائی جائے گی، اس پر کوئی سخت تبصرہ بھی ہو جائے گا، اور سیدنا صدیق یا سیدنا عمر جیسی کوئی شخصیت اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بھی کہہ دے گی۔ وہ اسی پس منظر میں سمجھنے چاہیے۔ آپ نے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اچھے اور برے استعمال میں جس فرق کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ سیدنا ابو بکر کی یہ رائے نہیں رہی ہوگی۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیدنا صدیق اس کے بعد بھی اپنی اس رائے پر قائم رہے ہوں کہ یہ ہر حال میں شیطانی آلات ہیں۔ ایک بات انہوں نے فرمائی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلائی، اپنی موجودگی میں توجہ دلائی، دف بھی بجائی جا رہی تھی، گانا بھی گایا جا رہا تھا، اور دف کون بجا رہا تھا اور گانے کون گا رہا تھا؟ لڑکیاں گا رہی تھیں۔ اب ذرا آپ ہمارے ہاں کے مذہبی تصورات کے پس منظر میں ان سب چیزوں کو دیکھیے، ان میں سے ایک ایک چیز کی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرما دی، اور اس بات کی تحسین کی کہ عید کا دن ہے، عید کے دن اس طرح کی اگر چیزیں ہوں تو یہ موقع و محل کے لحاظ سے نہایت موزوں سمجھی جائے گی۔ ٹھیک، ہم سب چند ضمنی سوالات اس روایت کے اوپر ذہن میں آتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک پہلی چیز ذرا مجھے بتائیے کہ جتنی روایات اب تک بھی زیر بحث ہیں ان میں اکثریت میں جو گانے والی ہیں وہ لونڈیاں ہیں، تو پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ کیا خاص سماج کے اندر اس زمانے کے تمدن کے اندر کوئی بہت معزز پیشہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ شرفاء اور جو اعلیٰ مقام لوگ ہیں وہ اس کو ایز اے کیریئر کے اپنا، جیسا کہ ابھی ہمیں آج کے دنوں میں نظر آتا ہے ایک آرٹسٹک مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے اور بڑی عزت کی جاتی ہے، تو اس وقت کیا یہ گانے بجانے والا کام عام طور پہ لونڈیاں یا وہ طبقہ ہی کرتا تھا جو معاشرے میں اس طرح معزز نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی انسان ہی تھے، اگر لونڈیاں تھیں تو عورتیں ہی تھیں، غلام تھے تو مرد ہی تھے، لیکن چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو خدمت انجام دینی ہوتی تھی، کھیتوں میں یہ کام کرتے، قافلے یہ لے کے جاتے، اسی طرح تفریح کے ذرائع کے لیے بھی ایک خاص طرح کی مشق اور مزاولت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بھی یہی بہم پہنچاتے تھے۔ اس سے ہٹ کر بھی بعض چیزوں کا ذکر آتا ہے،
یعنی جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں یا عرب کی شاعری پڑھتے ہیں یا عرب کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض دوسرے لوگوں کو بھی گھروں میں خاندانی خواتین کو بھی اس میں دلچسپی لیتے دیکھتے ہیں. اچھا. لیکن زیادہ تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ لونڈیاں ہی گاتی بجاتی تھیں، انہی سے محافل آباد ہوتی تھیں، اور گھروں میں بھی اگر آتی تھیں تو زیادہ تر وہی دف بجانا یا کوئی گانا سنانا یہ عام طور پر پسند کرتی تھیں. اور ان کے گانے چونکہ مشق مزاولت کے بعد ہوتے تھے، انہیں کچھ گانے بجانے کا سلیقہ بھی ہوتا تھا، تو لوگ اس بات کو پسند بھی کرتے تھے. یہ سارے پہلو تھے. ایک اور پہلو سامنے لاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ جب اس طرح کی روایات پیش بھی کی جاتی ہیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ اس زمانے میں چلیں جن لوگوں کے سامنے وہ گا بجا رہی تھیں ان کے اندر تقویٰ، ان کے اندر للہیت، ان کے اندر خشوع، تذلل، اللہ کا خوف وہ اتنا تھا کہ اس سب کے باوجود بھی دل اس طرف نہیں جاتا تھا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی ایمانی کیفیت، تو ہم سد ذریعہ کے اصول پہ لوگوں کو روکیں گے کہ اس طرف ہی نہ جائیں کہ کوئی لڑکی کی آپ آواز سنیں، پھر وہ آواز سنیں گے تو اس کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے. تو چلیں اس زمانے میں صحابہ کرام ہیں، ان کے ایمان کا ایک لیول ہے. آج کے دور میں تو پھر ہم اس کو سد ذریعہ کے اصول پہ روکتے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر وہ لوگ کہ جو تقوی کے لحاظ سے بہت ممتاز ہیں یا جن کے ہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے، ان کو زیادہ اہتمام سے سننا چاہیے. دونوں ہی کام ہونے چاہیے نا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے تو انہیں پیروی تو کرنی چاہیے اس بات کی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سد ذریعہ کا جو اصول ہے اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ایک چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے اور اسے ممنوع قرار دے دیں. اس میں اسی طرح توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر تم اس میں اشتغال پیدا کرو گے تو اس سے یہ اور یہ خرابیاں پیدا ہوں گی. وہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. عام کھیل کی چیزیں جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، ان میں زیادہ وقت بسر کرو گے تعلیم کا حرج ہوگا، کاروبار کے لیے نہیں جاؤ گے. کتنی دلچسپیاں ہیں ہماری جن کے بارے میں ہم اس طرح کی تنبیہات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ اصلاً ممنوع ہے. یہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ جب بچے عام طور پر تعلیم پا رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر کوئی ناول بھی پڑھتے ہوئے ان کو دیکھیں، کوئی عام کتاب بھی پڑھتے ہوئے دیکھیں تو توجہ دلاتے ہیں کہ اپنی نصاب کی کتابیں نکالو، ان کو پڑھو. تو ہر چیز کا ایک موقع اور ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے جن میں اس کو سامنے رکھ کر ہی کرنا چاہیے. پھر یہ کہ لوگوں کو کیا آپ ان سے روکیں گے تو وہ رک جائیں گے؟ یعنی ان کو آپ صحیح فطرت پر رکھیں گے تو اس سے ان کی تربیت ہوگی. ان کو اگر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو اس سے ان خرابیوں سے بچنا ہے تو ان کی نگاہ خرابی پر ہوگی، وہ اپنے آپ کو اس طرح قابو میں رکھیں گے. تو میں تو اس اصول ہی کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ سد ذریعہ کی چیزوں کے بارے میں یہ سختی اختیار کریں گے تو اس سے سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی. اس سے آگے بڑھیے. وہ یہ کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ایک ہی درجے میں تھے؟ یعنی ان میں بدو بھی تھے، دائیں بائیں سے بھی آتے تھے. کیا آپ نے ان کے بارے میں اس طرح کا کوئی اعلان کرایا اور یہ کہا کہ چلیے یہ حضرات تو یا میری مجلس میں تو یہ چیزیں سد ذریعہ کے اصول کے اوپر ممنوع قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ حضرات اس کے قریب نہ جائیں کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ للہیت نہیں ہے، ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایک وہ گروہ ہے جو ایمان لا چکا ہے جس پر یہ قرآن کا تبصرہ ہے. آپ حضرات تو اس میں احتیاط کیا کریں. یہ طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، اور میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہمارے علماء کو بھی اس معاملے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے، جو رویے اپنائے، وہی ہمارے لیے مثالی رویے ہیں. انہی کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. ان سے آگے بڑھ کر آپ جو کام بھی کریں گے وہ کسی نہ کسی خرابی کا باعث بن جائے گا. تو صحیح جگہ پر رہیے کہ یہ تمام فنون لطیفہ زینت کی چیزیں ہیں، یہ تمام فنون لطیفہ بالکل جائز ہیں، ان میں کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے. یہ ان کا استعمال ہے یا ان کے ساتھ اشتغال ہے جس پر بعض اوقات کوئی منفی تبصرہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. روایت کے حوالے سے یہ پہلو واضح ہوا. میں چاہوں گا کہ اگلی روایت پڑھیں اور بتائیں کہ وہاں کیا زیر بحث ہے. اس کے بعد جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کا متن ہم نے نسائی کی السنن الکبریٰ سے لیا ہے. رقم ہے 5539. ٹھیک. اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. عامر بن سعد بجلی سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں قرظہ بن کعب، ابو مسعود انصاری اور ثابت بن زید کے پاس جا کر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ بچیاں دف بجا رہی اور گانے گا رہی ہیں. اچھا. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بلکہ بدر کی جنگ لڑنے والے، اور آپ کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے.
اچھا، یہ دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں آج ایک مذہبی ذہن ہے، جس طریقے سے چیزوں کو یہ دیکھتا ہے، جیسے سد ذریعہ کے معاملے میں بہت زیادہ سختی برتتا ہے، یا اس طرح کی چیزوں میں اشتغال کو مذہبی احساس کے خلاف سمجھتا ہے، یہ اس وقت بھی لوگ موجود تھے۔ عامر بن سعد بجلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں قرظہ بن کعب، ابو مسعود انصاری اور ثابت بن زید کے پاس جا کر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خود انہوں نے آگے بتایا ہے کہ وہاں کچھ بچیاں دف بجا رہی اور گانے گا رہی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، بلکہ بدر کی جنگ لڑنے والے، اور آپ کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ قرظہ اور ابو مسعود کہنے لگے تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر سنو اور چاہو تو یہاں سے جا سکتے اس لیے کہ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجانے اور میت پر رونے کی رخصت دی گئی ہے، اگر اس میں نوحہ نہ کیا جائے۔ سبحان یعنی انہوں نے گویا یہ بتایا کہ دیکھو باقی موقعوں کی بات تو خیر چھوڑو، اس پر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پر تو رسالت آپ صرف نے ہم دیکھ چکے ہیں، ترغیب دی ہے اس بات کی۔ اسی طرح اگر کوئی مر گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو انسانی جذبات کا اظہار رونے کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ تنبیہ کی کہ نوحہ کرنے سے رسول اللہ نے روکا ہے، لیکن رونے سے نہیں روکا۔ اسی طریقے سے اگر ان چیزوں میں زیادہ اشتغال ہو، ان کا غلط استعمال ہو، روز لوگ لونڈیوں کی مجالس میں جانا شروع کر دیں، شبینہ کلبوں میں جانا شروع کر دیں، یہ روکنے کی جگہ ہے۔ یہ شادی بیاہ کا موقع ہے، اس میں یہ باتیں کر رہے ہو، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم جاؤ، جا کے کوئی کام کرو، ہمیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے رکھی ہوئی۔ یہ انہوں نے فرمایا۔ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی، بدر کی جنگ لڑنے والے، اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا؟ یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ سیدنا صدیق نے بھی یہ بات کہہ دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر کو دیکھ کر لونڈی نے بھی یہ رویہ اختیار کیا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا؟ اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال، اب یہ دیکھیے کہ کیا چیز تھی، استعمال۔ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال زیادہ تر مشرکانہ تصورات اور فواحش کی ترغیبی کے لیے ہوتا تھا۔ اس سے پیچھے ہم تبصرہ کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو یہ غلط استعمال جگہ جگہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اشتغال سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو جس طرح آج کے زمانے میں بعض اوقات سختی سے توجہ دلانی پڑ جاتی ہے، اس زمانے میں بھی غلط استعمال کی وجہ سے یا غلط اشتغال کی وجہ سے ایسی باتیں لوگ کہتے تھے۔ غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا، اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال زیادہ تر مشرکانہ تصورات اور فواحش کی ترغیبی کے لیے ہوتا تھا۔ روایتوں میں رخصت کا لفظ اسی رعایت سے بولا گیا ہے، چونکہ عمومی استعمال یہ تھا، تو اب یہ کہ پھر کیا ہم اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے؟ تو رخصت دی گئی کا جو لفظ بولا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اگر موضوع اچھا ہے، اگر گانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر موقع ایسا ہے، اگر اس نوعیت کا اشتغال نہیں ہے کہ نماز میں بھی رکاوٹ پڑ گئی اور روزے میں بھی رکاوٹ پڑ گئی اور دینی زندگی بالکل غارت ہو کر رہ گئی، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لفظ کے اس طریقے پر استعمال کی مثالیں ہر زبان میں دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ شادی بیاہ کی قید بھی اس جملے میں صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ عام حالات میں تو ہماری یہ مشغولیت، یعنی ان کو جواب دیا نا انہوں نے، تو شادی بیاہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عام حالات میں تو ہماری یہ مشغولیت کسی پہلو سے قابل اعتراض ہو سکتی تھی، لیکن خوشی کے اس موقع پر اس کا امکان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس موقع پر اور اسی سبب سے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ گویا انہوں نے پوری بات کہہ دی ہے کہ یہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اس کے استعمال کے برے مواقع ضرور ہوں گے۔ آپ کو تردد ہوا ہے تو آپ نہ بیٹھیے اور چلے جائیے۔ ہم اگر عام حالات میں اس میں مشغول ہوتے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ کوئی دینی ذمہ داری چھوڑ کر یا اپنے حدود سے تجاوز کر کے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کہتے بھی اچھے لگتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو رسول اللہ نے صراحت کے ساتھ اجازت دے رکھی ہوئی ہے، تو اس میں نکیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو بیٹھنا تو بیٹھیے ورنہ اپنے گھر جائیے۔ یہ جملہ جو ہے اس کے صحیح محل کو آپ سمجھیں تو یہ اس مفہوم میں کہا گیا ہے۔ ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس رخصت
بلکہ اس طرح کے موقعوں پر ترغیب کی روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں. یعنی یہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ روایتیں ہم اس سے پیچھے پڑ چکے ہیں. ٹھیک. اچھا قائم صاحب، یہ جو روایت ابھی آپ نے پڑھی، اس میں یہ جو ابھی آپ نے نوٹ میں بات فرمائی کہ صحابہ کرام جس پہلو سے یہ بات کر رہے ہیں کہ عام حالات میں تو کوئی قابل مذمت ہو سکتی ہے ہمارے حوالے سے بات، تو یہ عام حالات میں بھی کیوں قابل مذمت ہو؟ یعنی صحابہ کرام کی کوئی خاص منصبی حیثیت ہے، کوئی مشن جو نبوت کا ہے اس میں وہ حصہ بنے، تو عام حالات میں کس پہلو سے یہ آپ نے بات لکھی ہے قابل مذمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں ایک آخری روایت آئے گی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل عرب کے ہاں اس کا غلط استعمال کیا تھا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط استعمال پر تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ یہ بڑی کبھی چیز تھی. عام طور پر اسی طرح کی مجالس ہوتی تھی. اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک مجلس مدینے میں منعقد تھی جس میں سیدنا حمزہ نے علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے تھے. یہ سب باتیں ہم سن چکے ہیں نا. تو ظاہر ہے اس پس منظر میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی مجالس تو ہر جگہ ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کسی مجلس میں ہم ہوتے کہ جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شرفاء کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یا یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھیں جن کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، ان کا زیادہ وقت تو اللہ ہی کی طرف رغبت میں گزرنا چاہیے. تو یہ لوگ کون ہیں، یہ محل کون سا ہے، یہ شہر کیا ہے، اس میں کس طرح کی مجالس ہوتی ہیں اور رہی ہیں، اور ان میں اگر کوئی اشتغال ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات کرنے کا کوئی موقع بھی تھا. یہ تو شادی بیاہ کا موقع ہے، اس پہ آپ کو اعتراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک.